السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 8واں درس جس کا عنوان ہے جادو، کہانت اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا۔ آپ لوگ شرک اعمال سے متعلق باتیں سماعت فرما رہے ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جادو، کہانت اور غیبی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنا۔ کہانت کا مطلب ہے کہ اٹکل پچو سے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر مستقبل کی خبریں بتانے اور غیب جاننے کا دعویٰ کرنا، جس طرح فی زمانہ نجومی اور پیشہ ور روحانی عامل کرتے ہیں، جن کا شیطانوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اور وہ ان شیطانوں کی مدد سے ہی اپنا پیشہ چلاتے ہیں۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہانت کا عمل بہت زیادہ تھا۔ شیاطین آسمان سے خبریں چوری کر کے سچ اور جھوٹ ملا کر ان کاہنوں تک پہنچاتے تھے، لیکن بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سے آسمان پر پھیرا سخت ہو گیا، شیاطین کے لیے خبریں چوری کرنے میں دشواریاں پیدا ہوئیں اور کہانت کا عمل قدرے کم ہو گیا۔ بہرحال شریعت کی نگاہ میں کہانت، نجومی گری وغیرہ حرام ہے، کیونکہ اس کی بنیاد سراسر جھوٹ اور دھوکے اور شیطانی عمل پر ہے۔ جادو کفر ہے اور ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جادو ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے، اس سے فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور جادو سیکھنے والوں کے تعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ ایسی چیزیں جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، یعنی جادو سیکھنے میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جہاں بھی جائے اور جہاں سے بھی آئے وہ ہرگز کامیاب اور بامراد نہیں ہوتا، اسے کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔ جادو کا عمل کرنے والا خالص کافر ہے، اس کی بنیاد یہ فرمان الہی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 102 آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ شیطانوں کا کفر تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل شہر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں ہاروت و ماروت بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، لہذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ محترم سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جادو کی نشر و اشاعت کرتے رہے، حتیٰ کہ جادو کا علم یہودیوں میں رواج پا گیا اور ان میں مشہور ہو گیا۔ حضرت سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر ہی حکومت کرتے تھے۔ پھر جب قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کی صف میں شمار کیا تو یہودیوں نے ان کے جادوگر ہونے کا طعنہ دیا، اور ان پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو سے پاک ہے، کیونکہ جادو تو کفر ہے، اور اس کفر کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی پر ان ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ یہ تمام چیزیں سورہ تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر احسن البیان میں بیان کی جا چکی ہیں۔ محترم سامعین، جادوگر کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جادوگر کی کمائی حرام اور ناپاک ہے۔ بعض ظالم اور جاہل قسم کے کمزور عقیدہ اور کمزور ایمان لوگ اگر کسی شخص پر زیادتی کرنا چاہتے ہوں یا کسی سے انتقام لینا چاہتے ہوں
تو اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتے تاکہ اپنے مخالفین پر جادو کروا کر ان سے انتقام لے سکیں۔ اسی طرح بعض لوگ جن پر جادو کا اثر ہو وہ اپنے اوپر سے جادو ختم کروانے کے لیے جادوگروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثر کو جادو کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جادو کا اثر ہو جانے کی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی کی پناہ لے اور اسی کے کلام پاک کے ذریعے شفا طلب کرے۔ مثلا سورۃ الناس، سورۃ الفلق، یعنی جسے معوذتین کہا جاتا ہے، پڑھ کر دم کرے۔ کاہن، نجومی وغیرہ بھی اگر غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر عظیم کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ شعبہ باز نجومی سادہ لوگ عوام کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال لوٹنے کے لیے کئی طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا زمین پر خطوط بنا کر، کوڑی اور سیپی بجا کر، شیشے کی بنی ہوئی کسی گول چیز یا پیالے میں منتر پڑھ کر لوگوں کی ہتھیلیاں دے کر ان کی قسمت بتاتے ہیں۔ اگر 100 میں سے 1 مرتبہ اتفاقاً ان کی کوئی بات سچ ثابت ہو جائے تو 99 مرتبہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لہذا سادہ لوگ، غافل عوام کو ان کا بتایا ہوا ایک سچ تو یاد رہتا ہے، لیکن ان کے 99 جھوٹوں کی طرف وہ توجہ نہیں فرماتے۔ اسی بنا پر وہ اپنی گمشدہ چیزوں کا پتہ چلانے، شادی اور تجارت میں کامیابی یا ناکامی معلوم کرنے اور مستقبل کی غیبی خبریں وغیرہ جاننے کے لیے ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص ان کاہنوں، نجومیوں کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور باقاعدہ سچ مانتا ہے، ایسا شخص کافر اور دین اسلام سے خارج ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ آپ نے کہا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی چیز قرآن یا مکمل دین اسلام کا کفر کیا۔ جو شخص یہ بات تو تسلیم کرتا ہے کہ کاہن، نجومی وغیرہ غیب کی خبریں نہیں جانتے، لیکن پھر بھی آزمانے کے لیے ان نجومیوں کے پاس جاتا ہے، تو ایسا شخص کافر تو نہیں، لیکن اس کو یہ گناہ ضرور ملتا ہے کہ اس کے 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ۔ جو شخص کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس جا کر کسی چیز کی خبر دریافت کرتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن اس شخص پر سچی توبہ اور 5 فرض نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 40 دن تک نماز چھوڑ رکھے۔ فرض نمازیں تو وہ ہر صورت ادا کرنی پڑے گی، لیکن ان کا ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ علماء اکرام نے اس کی یہی تعویل کی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ صحیح مسلم کی شرح، امام نووی کی شرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کاہنوں، جادوگروں اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے اور غیب کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرنے والے ان تمام باطل اشخاص سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ان تمام شعبدہ بازوں سے بچے رہیں اور اللہ پر توکل کریں۔ کوئی آپ کو بیماری، مرض، کوئی اثر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، تو قرآن کے ذریعے اس کا علاج کروائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام اشخاص کو شفا یاب کرے گا جو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔